نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین و سامعین، آپ تمام حضرات کو میری طرف سے تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دین کی طرف، توحید کی طرف، اسلام کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، نیک عمل کی طرف اگر ہمیں متوجہ فرماتا ہے، اگر ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں، اگر ہم اس طرف جاتے ہیں، یا ہمارا ایک قدم بھی اگر اس طرف بڑھتا ہے، تو بے شک اور بے شک یقین مانیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی فضل و کرم سے ہوتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہدایت دینا میرا کام، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہو جاوے، یا ہمارا کوئی عمل اگر اسے برا لگ جائے، یا ہماری کوئی بات اسے جو ہے کہ ناراضگی کا سبب بنے، یا ہمارا کوئی بھی ایسی کہہ دیا جائے کہ عمل ایسا کچھ ہو جاوے جس سے وہ ناراض ہو جائے، تو اسے ہرگز اور ہرگز دیر نہیں لگے گی کہ ہم سے وہ ہدایت چھین لے۔ ہمارے دل و دماغ سے، ہمارے عقل سے، ہمارے شعور سے جو ہے کہ دین کی رغبت، اسلام کی محبت اور علم اور توحید جو اس نے دیا ہے وہ چھین لے، اس کے لیے بالکل یہ کام آسان ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ ہم اگر اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں، اگر تو آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں چینلوں میں آتا رہتا ہے کہ بہت سے ایسے جو اپنا نام مسلمان کا لکھتے ہیں، جن کا نام سے تو لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اگر ان کی بولی دیکھا جائے، یا ان کا زبان دیکھا جائے، یا ان کا عمل دیکھا جائے، یا ان کا اب تو کھل کر کے وہ لوگ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو بے شک دین کے خلاف، اسلام کے خلاف ہے۔ جناب، اب تو اس طریقے کے لوگ بھی آج دکھنے لگے ہیں جو اپنے آپ کو مرتد کہنے میں نہ ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ انہیں شرم آتا ہے، نہ انہیں احساس ہوتا ہے، اور احساس ہو بھی تو کیوں ہو، کیونکہ اللہ نے جس کے دل و دماغ سے ہدایت چھین لی، اپنی ہدایت چھین لی ہو، تو اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ علم کا کیا مادہ رہ گیا، اس کے اندر عقل کا کیا مادہ رہ گیا، اس کے اندر شعور کا کیا مادہ رہ گیا، اس کے اندر غیرت کا کیا مادہ رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی، احساس تو انہی کو نہ ہوگا جن کے اندر اللہ نے علم اور عقل اور ہدایت دی ہے، اور ممکن ہے کہ اس احساس کے ذریعے وہ اپنے غلط عمل کو سدھار لے، وہ توبہ کر لے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس سے عقل چھین لے، ہدایت چھین لے، اور خود اللہ اس کو گمراہی میں دھکیل دے، تو وہ تو ویسا ہی عمل کرے گا جو ایک شیطان کا عمل ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے پھر کہہ دیا ہے کہ تمہاری رسی تو میرے ہاتھ میں ہے، میں نے ڈھیل دی ہے، جیے جاؤ، دیکھیں کہاں تک تم جاتے ہو، پھر ہم کسیں گے اور تمہیں میرے پاس حاضر ہونا ہے، پھر سب چیزیں آمنا سامنا ہو جائے گا، ساری باتیں کھل کے آ جائیں گی۔ تو بہرحال ہم اپنے لائن سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ ہم لوگ کا موضوع تو یہاں پر ہے کہ قرآن کے متعلق جو ذکر اور جو گفتگو ہو رہی ہے، اور بالخصوص غور و فکر کی جو باتیں ہو رہی ہیں، ہم اسی پہ توجہ دیں اور ہم اسی پہ رہیں تو شاید بہتر ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم لوگ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم پر الحمدللہ ہم لوگ ہیں، اور سورہ ابراہیم میں بھی ہم لوگوں نے اگر دیکھا جائے تو آیت نمبر 22 تک پر غور و فکر کر لیا ہے۔ اب 23 اور اس کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ تو محترم، ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے کہہ دیتے ہیں
کہ بھئی قرآن کا یہ بات ہے، قرآن کا یہ معاملہ ہے، قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے. ہم اپنی کتنی بھی عقل دوڑا لیں، ہم کتنا بھی اپنا علم کو دوڑا لیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام اور اللہ نے جو باتیں کہی ہیں، جو بات فرمائی ہیں، ہم اس کا کہہ لیا جائے کہ پوری طریقے سے جو ہے نا بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کلام الہی ہے اس کلام الہی کے سامنے ہم بہت ہی کہہ لیا جائے کہ ناچیز ہیں، ہم بالکل طالب علم جس لائق ہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں باتیں ڈالتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ جو بھی ہمیں علم عطا فرمایا میں اس علم کو آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر ہم جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات کو ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے زبان میں، اپنے کم علم اور اپنے کم عقل جو بھی اللہ نے دیا ہے نا، اس کے ذریعے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قبول فرمائے، اس کے وسیلے سے ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کو دور کرے، ہم سب کے حالات کو بہتر کرے، حق میں کرے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں اور زیادہ سے زیادہ دین کی طرف متوجہ فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ نیک عمل کرنے کی توفیق اور قوت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہرحال کہنا یہ تھا کہ اگر مجھ سے کہنے بولنے پڑھنے میں کسی بھی طرح کی غلطی ہو جاوے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آپ تمام ناظرین سے بھی میں معافی کی درخواست کرتا ہوں، آپ بھی ہمیں معاف کریں گے. بہرحال ہم لوگ سورہ ابراہیم آیت نمبر 23 اور اس کے آگے پہ غور و فکر کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس سے پہلے ہم لوگوں نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو لوگ جہنم میں جائیں گے، اور جو جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم میں جو ہے کہ وہ جنتیوں کو دیکھیں گے، اور جنتیوں کو دیکھ کر کے ان کو بڑا حسد ہوگا، اور وہ اپنے میں ہی کہیں گے کہ ارے بھائی یہ جنتی جو تھے بڑا جو ہے کہ صبر کرتے تھے، لاؤ ہم صبر کر کے دیکھیں. مگر وہ اس میں بھی جو ہے کہ ان سے رہا نہ جائے گا، اور اس کے بعد وہ جو ہے کہ وہ کہیں گے کہ جنتی جو گئے جنت میں گئے ہیں یہ لوگ بڑا رو رو کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے، لاؤ ہم بھی گڑ گڑا کے دعا کریں، مگر وہ بھی ان کا جو ہے کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ملے گا، ہے نا. اور وہ جو ہے کہ پھر اپنے ان لوگوں کو دوش دیں گے جن کے اشارے پر، جن کے انڈر میں رہ کر یا جن کی باتوں میں آ کر کے انہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی وہ ختم ہو گئے، ہے نا. تو وہ ان کو دوش دیں گے، تو وہ بھی کہہ دے گئے کہ جو ہے کہ یہ تمہارا خود کا عمل تھا، تمہارا خود کا مال تھا، میں تو تمہارے پاس نہیں گیا تھا. اور ان میں وہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے جو بہکایا کرتا تھا، وہ بھی جو ہے کہ کہے گا کہ تم تو خود میری باتوں کو مان لیا کرتے تھے، تم تو خود میری بات کو سنا کرتے تھے، میں تو تمہارے اوپر زبردستی تو نہیں کیا تھا، تم نے تو جانا تھا، تم نے تو دیکھا تھا کہ اللہ نے کیا وعدہ کیا، تم خود اللہ کے وعدے سے بھٹک گئے اور تم میرے وعدے پہ آ گئے، اور بالکل میرا یہ وعدہ تو بالکل اللہ کے خلاف تھا، اور تم کو میرے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا تھا، پھر بھی تم خود بہکے. تو تم جو یہاں پر ہو اور جو تمہیں جہنم کا جو ظلم تم پر ہو رہا ہے، ظلم نہیں کہیں گے، جو تمہیں سزا مل رہی ہے نا، وہ اس کے حقدار تم خود ہو. اب نہ تمہاری فریاد کوئی سن سکتا ہے، نہ میری فریاد سن سکتا ہے، نہ ہم تمہارے کسی کام آ سکتے، نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو، ہے نا. اور یہ جو ہے کہ تم خود اس کے جو ہے کہ ذمہ دار ہو، ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس میں جو ہے کہ ان کو پیپ پینا پڑے گا، اور ان کے طرح طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے کہ معاملات ہوں گے. بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر پھر ان لوگوں کے بارے میں اب یہاں ذکر کر رہے ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کی. دیکھیے ہم کو اس پر بھی غور کرنا ہے کہ اللہ کہتا ہے کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کی. ایمان لانا کیا، ایمان لانا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ توحید ہے نا، اس وحدانیت پر یقین کرنا کہ بے شک پورے کائنات کا اگر مالک کوئی ہے، رب العالمین ہے، تو وہ ہے الحمدللہ، وہ ہمارا اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اور یقین کرنا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاؤں کو ہمارے درمیان بھیجا، جتنے نبیوں کو، جتنے رسول کو بھیجا، وہ سب سچے تھے. اور ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ کی تمام کتابیں جو اللہ نے کہا، جس کا حکم قرآن میں، ان سبھی کتابیں اللہ ہی کی تھی، یعنی کہ توریت، زبور، انجیل اور یہ قرآن، سب پہ ایمان لانا ہے. ہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ توریت، زبور، انجیل وہ بدل دی گئی، جن میں زبور کو تو اٹھا ہی لیا گیا، اللہ نے اس کو ختم ہی کر دیا، اس کے ماننے والوں کو بھی اور اس کتاب کو بھی. اور توریت
اور انجیل کے بارے میں بھی اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو اس قدر بدل دی گئی تھی کہ یہ قرآن پاک اتارنا پڑا، اور یہ قرآن پاک کا اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ قیامت تک برقرار رہے گی، اس کی کسی بھی آیت کو نہ کسی کی زبر زیر پیش کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ آج تک کوئی بدل پایا، نہ کبھی بدل پائے گا، اللہ نے خود اس کی ذمہ داری لی۔ اور بے شک یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ کے تمام جو اس میں احکامات ہیں، جو کچھ بھی اللہ کے احکامات ان کو ہمیں نبھانا ہے، اور ہمیں یقین کرنا ہے کہ بے شک اچھی اور بری تقدیر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور ہمیں یقین کرنا ہے کہ ہم اگر آج زندہ ہے تو ہم نے مرنا ہے، اور ہمیں یقین کرنا ہے کہ قیامت ہونی ہے، اور ہمیں یقین کرنا ہے کہ قیامت کے روز ہم سب کو جو ہے کہ حاضر ہونا ہے، اور اللہ اپنے تمام عمل کی جو ہے کہ ہمیں وہاں پہ حساب دینی ہے، اور جنت اور جہنم بے شک اللہ نے بنایا ہے، اس پر ان تمام چیزوں پر ہم نے یقین کرنا ہے۔ تو جس نے ان تمام چیزوں کو یقین کیا وہ ہے ایمان والا، جس نے ایک اللہ کو مانا اور اللہ کے رسولوں پر یقین کیا اور اللہ کے تمام احکامات کی ادائیگی کیا، اور اس کے ساتھ جوڑا گیا نیک عمل۔ اب نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل وہ ہے جو اللہ نے جو تمام حقوقیں بنائی ہیں، تمام جو دنیاوی حقوق بنائی ہیں، ان تمام حقوق کی ادائیگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طریقے سے جینے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے جینا، اور اللہ کے رسول یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا، اور وہ تمام نیک عمل جو اللہ کو پسند آوے، جو اللہ کی رضا میں ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، وہ تمام نیک عمل کو کرنا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ایمان لائے یعنی کہ اللہ پہ یقین کیے، اور ایسے لوگ جو اللہ کے بتائے راستے پہ چلے، نیک عمل کیے، وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جن کے نیچے چشمے یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے، ہم کہتے ہیں نا کہ تمہارے قدم جہاں پڑے وہاں پہ کامیابی ہو، تمہارے قدم جہاں پڑے وہاں پر جو ہے کہ دولت ہی دولت ہو، تمہارے قدم جہاں پہ پڑے وہاں پہ پھول کھل جاتے ہیں، ہم جیسا کہتے ہیں اسی طریقے سے ہاں کہ قدموں میں چشمے جاری ہوں گے، جن کے نیچے چشمے جاری ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی۔ کن چیزوں کی نہریں؟ بے شک وہ 4 نہریں تو بالخصوص ہے ہی، اور اس بات پر توجہ دیا گیا کہ ہماری تمام خواہشات کو پوری کرنے کی وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی۔ ہمیں خیال آیا کوئی بھی چیز جھٹ سے ہو جانی، ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہو جھٹ سے ہو جانی، تمام طریقے کے آرام، تمام طریقے کی جو ہے کہ کہہ لیا جائے جس سے ہم کو زیادہ سے زیادہ لطف مل سکتا ہے، اور ہم جس لطف کو ہم ابھی دنیا میں پانے کے لیے پریشان اور ترستے رہتے ہیں، اس سے کہیں 100 گنا زیادہ بہتر وہ چیزیں ہم کو وہاں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بے شک۔ تو یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے وہ بالکل اس طریقے سے ہوگی، ہمارے نیچے بیاری ہوں گی کہ بس ہم نے جھٹ سے یوں ہاتھ ایسے بہانا اور وہ چیز ہم نے مل جانی ہے۔ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہے نا، اور دیگر کئی چیزیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ہر جو بھی خواہشات ہوں گی ان تمام چیزوں کا مکمل طور سے حاصل ہو جانا امیڈیٹ، یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوں گی کہ جس کی کوئی گنتی نہیں ہوگی، کوئی معیار کوئی دیار کچھ نہیں ہوگا، بس ہم نے خواہش کرنی ہے۔ اور وہ جگہ کیسی ہوں گی جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا، وہاں پھر موت نہیں، موت تو اس دنیا میں، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہی اسی لیے ہے، یہ ایک پل کی دنیا ہے، جس پل تم کو تیاری کرنی ہے اس پل کی جس پل میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ دنیا جو ہے، وہ جو تمہیں جگہ ملیں گی وہ ہمیشہ کی ہے، اور یہ جو جگہ جہاں پہ تم ابھی ہو یہ تو بس چند لمحوں کا ہے، آج ہو کل نہیں۔ کتنا برس رہنا ہے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال؟ واقعہ میں آتا ہے کہ ایک اللہ کے نبی تھے، شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، شاید تھوڑا سا نام میں کنفیوز ہوں، تو وہ جو ہے کہ راستے میں دیکھیں کہ ایک بوڑھی عورت رو رہی، معلوم ہوا کہ اس کا اولاد کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وجہ سے پریشان۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا عمر تھی بچے کی؟ تو اس بوڑھی نے بتایا کہ 300 سال، 300 سمتھنگ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، تھوڑا سا نام میں کنفیوژن ہو سکتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بٹ کوئی اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، کوئی بزرگ تھے، تو جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب بڑھیا بولی کہ 300 سال، 350 سال لائک دیٹ، تو وہ اللہ کے رسول بولے کہ تمہیں معلوم ہے ایک وقت آئے گا جب انسانوں کی عمر 100 سال سے بھی کم ہوں گی، ایوریج 70 سال آ جائے گی۔ تو تباک سے وہ بڑھیا بول پڑی، کتنی کم عمر؟
اتنی کم عمر اگر ہو تو پھر اتنی کم عمر میں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو خالی عبادت میں بیت جائیں گی، خالی عبادت میں بیت جائیں گی. اب بیت جانی چاہیے. ہم اب اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنی عمر تک جیئیں گے، اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ہم ہیں، اللہ جانے کل ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، معلوم ہے. لیکن پھر بھی معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اگر غور کریں کہ ہم کیا اس آخرت کی تیاری کر رہے ہیں،